رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ آپ کسی پیاسی جانور کے سامنے پانی رکھیے، وہ بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، پدا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر آپ کی پیاس کل نہیں کر سکتا۔ بالٹی کا میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا۔ وہ جانور اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر۔ اسی معنی لازمی بات یہ ہے، عین عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے، عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو، نیچے سے زمین سے ابلتا ہو، عین اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو آپ جب گائے ہے، بھینس سے بنی ہوئی ہے، آپ اس کی ڈہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور۔ یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو۔ تو یہ فطرت کی طرح ایک خاصیت کے علاوہ ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی۔ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا، اس غلام نے اس کا کانٹا نکالا، اس شیر نے صرف اسے سونگا اور چڑھا۔ اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک طور میں، یہ بھاگا ہوا غلام جو پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو، ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے تو یہ اسٹیڈینز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا، کافی وہ اس کو بمبوڑے ختم۔ تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا۔ اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس کو سولا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔ وہ خیرات معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں۔ بھائی یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی سیرت کی علامت ہے۔ یہاں کا فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، یہ شکر ایسی سے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت مست ہو چکی ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ بھلائی تھی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم فطرت کے سوتے خشک ہو چکے۔ وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے، پانی کہاں رہے گا اس تو خالی کنواں ہے۔ تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک۔ اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچانا۔ اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو۔ بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین، اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں۔ لہٰذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہے، میرے ماموں ہے، میرے فلاں ہیں، میرے ہم کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، یہ سخت حقیقت میرے محافظ کی ہے، میرے مددگار کی ہے، اور میں میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جذبہ تشکر پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم، اس کے بعد محسوس ہوتا ہوں یہ سائنس کی انتہا ہے۔ یہ سارے عناصر فطرت مجھے باز رہی۔ سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پھے، سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، وہ اب سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئے اور بارش برسے، اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہ تو کائنات پوری مجھے پال گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا جو سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج۔ اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج جس سے ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا، اس کے گرد گھومنا شروع کرتی ہے، اللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آخر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی۔ سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا،
تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو طرف نہیں بن سکتا. میں چاند کو دیکھا وہ بڑا روشن تھا بہت بڑا تھا. یہ رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا. قادر اگر میرے رب نے مجھے ہدایت کر دی پھر جیسا ہے سورج کو بھی فلما فلت جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ سلام لگائی انہوں نے کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرہ کر لیا ہے روح پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا حنیفا یسوع ہو کر کم نہ من المشرکین اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں. یہ ہے اپنی کی آخری چھلا. سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے کسی اور نے اس کا نظام پر لگایا. اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں. اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے مانند پوری کائنات بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز اور ہر گیلیکسی کو بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز. اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے. ساخ و چکر آتا ہے. یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آدھے ہیں ہمارے سامنے اسٹرانومی میں. اچھا سورج کی کیا ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس کے سب کو چکڑا جس کے نظام میں جس کے قانون کے اندر یہ جگتے ہوئے بے حسبان یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہا ہے اور حساب کسی نے معین کیا. یہ ہے در حقیقت عقل کا کام. یعنی فطرت کی سلامتی جذبہ تشکر. شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ. ایک بات اور نوٹ کر دیجئے یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار. دیکھیے شکر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر 1 یہ کہ اس کا شکریہ ادا کرے. نمبر 2 یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں. وہ میں اس کو بتلا الجزاء الاحسان الا الاحسان. بھلائی کا بدلہ سوائے بدلی بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو والدین جی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے اس کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا کوسا تھا کسی درجے میں آپ اس کا جواب اس کا بدلہ دے. بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لہما اف فلا تنہرہما انہیں اف تک نہ کہا جائے نہ جھڑکا نہ جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرما برداری کی جائے. ہاں نہ بات میں ان کی بات نہیں مانتے شرک پہ مجبور کرے تو ان کو نہیں ماننا ہوتے ہوں لیکن باقی یہ اور چیزوں پر مان. تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیے اور جو بھی ہے. لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے سورج کو کیا بدلہ دے وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں چل جاتا ہے. آپ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے ساتھ ڈنڈوت کر رہے سجدہ کر رہے کیا ہے کیوں؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے. اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چلتا ہے میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب جذبہ تشکر صحیح نگاہ جا کر لگ گیا یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیح پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا. آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے. اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند قریبی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں اسے آگے تو نہیں جا سکتے. تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک. اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے یستاؤ و کمنداور اے ہمت مرتادہ. تمہاری کمند یستاؤ کے ساتھ جا کر جڑے اللہ کو پہچانو. تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان کیا ہے کہ اصل منعم حقیقی اصل محسن حقیقی اس کے انعامات اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں. اور یہاں اس رفو کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ آ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں احتیاج ہے ہی نہیں. وہ محتاج نہیں وہ تو غنی ہے. اس لیے فرمایا بھائی یشکر فإنما یشکر لنفس. لنفس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک و منلک بھی ہو گیا ہے
اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپجے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی۔ تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے، صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا۔ وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل مرسل کو پہچان لے، اصل ظلم کو پہچانتے، اور یہ منسلک ہو جائے پہ جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کا بھلا تمہیں خود سے تمہاری شخصیت کی تعبیر ہوگی، تمہاری تمہیں جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما۔ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر، اور جو کفر کرے فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید۔ پرزور دعوت آئے کہ اب ان توحاد کو پورا۔ یہ جو 3 آیتیں آج کا بھی پڑھیے، ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے، انڈیویجول کو حیثیت۔ ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ میں ایک انڈیویجول ہوں، لیکن میرے گھر بار والے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، قوم ہے، ملک ہے، یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے، مال ہے، اسباب ہے، یہ تمام چیزیں۔ لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت، آپ اپنی ذاتی، ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت۔ اس فرد نوع بشر کی دو جو سمجھیے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے، ایک کچھ احوال، کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہے، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کسی حادثے نے جو ہے زخمی ہو گیا، کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے، کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی، یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے؟ ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے افعال، اعمال، میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے، میرے پاؤں ہیں میں مجھے لے کر چل رہے ہیں، میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو میرے بھی اعمال ہے۔ اس کے لیے پھر میں اسکیم بناتا ہوں، بڑے پلاننگ کرتا ہوں، نقشے میرے ہوتے، میری امنگیں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میری آرزویں ہیں، میری ایمبیشنز ہیں، اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر ہوگا۔ تو یہ دو نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچ۔ پہلی بات جو انسان پر وارد ہو، اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی سمجھیے کہ 2 قسم کے حالات وارد، ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشگوار، بڑا اچھا، وہ اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا، غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی، اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں، حالانکہ ہوتا ہے اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے، لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف، مصیبت، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول، غمگین، انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے۔ پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا، اس کے خلاف دشمنی، نفرت، کینہ، کدورت وہ پیدا ہو جائے۔ یہ تو ہے ایک عام طرز جس کے اندر کے ایمان میں، جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بھی وہ کیا ہے، نہ صاب مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے جو بھی کچھ ہوا ہے، پہلی بات یہ جان دیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوئے۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ آئے اسی برخط، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اچانک یہاں کچھ نہیں ہوا، یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے، در حقیقت فیصلہ اللہ کے خلیق۔ جو شے بھی حقوق پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اللہ کے اذن سے آ جائے، چاہے کسی ذریعے سے آئے۔ کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا، اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا عمل تھا۔ اگر اللہ نے کہا تھا یہ پتھر آپ پہ لکھا کو لگا ہے، کوئی یقیناً اذن رب سے لگا ہے۔ اب انسان اگر سوچے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھ نے مجھے مارا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تھا۔ اب سوچ سے نقطۂ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے۔ پہلے نتیجے میں غصہ، انتقام، غضب یہ پیدا ہوگا اس سے، اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے چاہا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا۔ ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کے ہستبود برا، کیوں کہا کہ مقام رضا قصوص برا، اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں راضی ہوں، میں مطیع ہوں، میرے رب کی جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کی اذن، اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا۔ یا اس بات کو یقین کے ذریعے بھی جان، اللہ کے بغیر اس کائنات میں پتا تک نہیں۔ وہ تصور خدا آپ جا کے پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں،
کہ بس ہاں ایک کریٹر تھا، کریٹ کر کے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا، نہیں، اس نے پیدا کیا ہے، ثم استویٰ علی العرش، پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا، اور یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کر رہا ہے، وہ فقال وہ لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، فعل حقیقی اللہ، تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلب، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ ہے وہ ثمرات ایمانی کا کم، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات؟ تسلیم و رضا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے، اے اللہ تعالی لیے تیرے حکم سے یہی تھا کہ میرا بچہ فوت ہو جائے، میں مطمئن ہوئی، تو نے دیا تھا، لے لیا، اس پر شرما کھائے کا، کوئی اس میں بھی خیر ہے کہ کوئی بلائی اس میں بھی مضمر ہو، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو دیکھتا، ہم نہیں جان سکتے، تو جانتا، ہمیں علم نہیں، تجھے علم حاصل ہے، انک تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر بیدک الخیر، میرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو تیری طرف سے آیا خیر ہے۔ تو یہ جو راضی برضائے رب رہنا، یہ ایمان حقیقی کا صبر اول ہے۔ شکوہ شکایت، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، یہ کہ سب سے انسان نکل جاتا ہے علیحدہ ہو کر بیٹھ کر، جیسے کہ ایک چٹان جیتی ہے کہ آندھی چل رہی ہے اور تیز جکڑ آئے، چٹان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی اپنی شخصیت جو ہے، اس کے اندر اس کا قلب جو ہے مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، جو آیا جو گیا، جو ملا جو چھن گیا، کامیابی ہو گئی ناکامی ہو گئی، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے متاثر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ذرا کچھ مل گیا ہے تو پھولے نہیں سما رہے، اور ذرا کو ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس کے اوپر انتہائی صدمے کی کیفیت۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل سے، عام طور پر جو انسان غافل ہے، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کا حال کیا ہو؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 سنا رہا ہوں آپ کو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتیں اپنی نازلی کرتے ہیں، اعراض کرتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، ہماری طرف سے بے توجہی کرتا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف ہوگی تو مایوس ہو کر رہے گا۔ یہ دو انتہائی بندہ مومن، نعمت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، سب اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش۔ سورہ شورى میں فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَوَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، ہمارا معاملہ یہ ہے انسانوں کا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر فرح بہا، بڑا جو ہے خوش، لیکن یہ فرح کا لفظ قرآن مجید میں اچھے سنس میں نہیں آتا، خوشی میں پھولے نہ سمانا، آپ پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور جو کچھ ان کے اپنے کرتوت ہیں، ان کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف ہم ان کے اوپر بھیج دیتے ہیں تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ہم پر تو کبھی اللہ کا کوئی فضل کرم ہوا ہی نہیں، ہم پر تو ہمیشہ سے سختیاں ہی سختیاں ہیں، ہمارے لیے تو کی بات ہے ہی انتہائی تاثر، بھول گیا کچھ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ، ذرا سا ایک جھٹکا لگا اور معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی، ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی، اگرچہ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں اب ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی، ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہے، آپ بھی بشر ہے، قرآن مجید میں کہلوایا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ، میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت۔ اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج، اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم، قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے،
ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان، جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب سے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت عرضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت عرضی ہے، طوفان آ گیا، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہوتے گزر گئی، زمین بچ نہیں، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا ایک تباہی کا معاملہ، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہی آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت عرضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی شخص، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آگے کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کسی کو اس کا پھر قصور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ رہے ہیں، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں اس پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت عرضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو فائشتگی، اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا نہیں اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کریے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کانٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پر، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت، جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل، وہ ذرا سا یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ و عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طور پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی، ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اجرا، جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا پھنسا نہیں ہے جو اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ، لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے اس کو بڑا ضرورت ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکہ لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے
کہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے، اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کبھی آ جائے گی، وہ سہاگ لے گا، اس کو وہ برداشت کرے۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے۔ اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم سے تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے۔ بے نیازی تیری عادت ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، تسلیف کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ تید الطافس، یہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم لے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے، یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رہو۔ اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہے، کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو سکون عطا کر، وہ راضی برضائے رب ہو، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا، اندر ہی اندر وہ جو پیچ کھا رہا ہے، اس سب سے اس نجات نہیں۔ برو کشید سے پیچا کے ہستمود مرا، چے ابدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، چے ابدہا کہ مقام رضا کشود میرا، میرے تم بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائی میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ کے ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہ ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو، اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جائے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا، 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بھی۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھے، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرتا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے بھی، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات کو ہے آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اور ایک اس کا اور نہیں، اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی
اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ